بہتر تیرے کمال میں ہے، چلاؤ تیر جو بہتر تیرے کمال میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ موصوف کا اس پر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ وہ ہے سجدہ زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ ہے سجدہ زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ سبحان محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤ۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سما سے زیادہ عمل پیرا بنائے، آمین۔ خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و عرفہ تحفہ نماز کا تحفہ، اس متبرک تحفہ کی فضیلت روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض نازل فرمایا، روزہ کو فرض نازل فرمایا، زکات کو بھی فرض نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرض نازل فرمایا، تمام احکام کو فرض نازل فرمایا۔ بے شک۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، اور اعلیٰ و عرفہ شے کو اعلیٰ جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا عطا کیا گیا۔ بے شک۔ برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے، کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ترجمہ، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد طلب کر۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفہ کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے۔ سبحان اللہ۔ اب تو نمازوں کے ذریعہ ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے۔ اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ وسیلہ مل گیا ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور 500 نماز کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رجائے الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا۔ عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی ہو نہیں سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر دوامت کی، تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا؟ کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو؟ آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز مسائل و پریشانی کو ٹال دیتی ہے، نماز سے انسان افضل و ارفع ہوتا ہے، کیوں نہ ہو نماز نہیں ایسا تحفہ جسے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ برادران ملت، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون سخی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم۔ یہ امتیاز نماز سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی کہ میرے اندر دفن ہو جائے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور ہے، ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر جاتا ہے تو دربار امیر المؤمنین میں حاضر ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ زمین نے میرا تیل چس لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک پرزہ لیتے ہیں، اس پر کچھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پرزے کو اس جگہ پر رکھنا جہاں پر تمہارا تیل گر گیا۔ وہ بڑھیا ایسا ہی کرتی ہے، فوراً زمین پورا تیل کر دیتی ہے۔ تمام لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں، یہ کیسا معاملہ ہے؟ اس پرزے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اے زمین، اس بڑھیا کا تیل فوراً واپس کر دے، ورنہ میں تجھ میں ایسے شخص کو دفن کروں گا جو تارک صلاۃ ہے۔ محترم حضرات، سامعین کرام، ہمیں اس عبرتناک واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ زمین تارک صلاۃ کو پسند نہیں کرتی۔ اگر ہم نمازیں چھوڑیں گے تو قبر میں جانے کے بعد زمین ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نماز کا ہمیں پابند بنائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ پڑھ نمازیں پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نمازیں پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ وما علینا الا البلاغ۔